وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 7 آج کا موضوع. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. مومنو، جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کونیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو، اور سر کا مسح کر لیا کرو، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح یعنی تیمم کر لو. خدا تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 7. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت جو اس نے تم پہ کی ہے. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور وہ وعدہ جو اس نے تم سے لیا ہے، پختہ عہد و پیمان. اس قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، جب تم نے یہ کہا کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت قبول کی. وَاتَّقُوا اللَّهَ،
اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ سامعین کرام، یہ آج کا جو مضمون ہے یہ گزشتہ سبق سے جڑا ہوا ہے۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخر میں یہ فرمایا کہ دیکھو یہ احکامات جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اس لیے ہے کہ میں اپنی نعمتوں کی تم پر تکمیل کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، آج کا جو سبق ہے کہ تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اب اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھیں، اللہ کی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو تو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ دنیا میں جو نعمتیں ہیں، مادی نعمتیں ہیں، وہ بھی بے حد و حساب ہے، لیکن جو اصل ہم پہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ سب سے پہلے، یعنی میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو تذکرہ کروں کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ تمام کائنات میرے لیے بنائی ہے، آپ کے لیے بنائی ہے۔ هو الذی سخر لکم ما فی الارض جميعا، اس نے تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ خلق لکم، پیدا کیا ہے تمہارے لیے۔ آپ دیکھ لیں، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ یہ انسان جو ہے یہ محور کائنات ہے۔ اور اچھا پھر یہ ہے کہ ہمیں اللہ، یہ ہمارے یہاں ہم وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے ہمارے، مستقل عارضی ٹھکانہ ہے۔ ایک مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے اور پھر اس میں ہمارے لیے تھوڑی سی یہاں رہنے کا انتظام کر دیا ہے اس دنیا میں۔ میں مختصر طور پہ بات بتا رہا ہوں آپ کو، تھوڑا سا نوٹ کر لیں سے، یعنی یہ اس دنیا ہمارے رہنے کے قابل ہے، رہنے کے لیے بنائی ہے، رہنے کے قابل ہے۔ اس میں تمام نعمتیں جو بھی وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ بھی ہماری یعنی ضروریات تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پوری کر دی۔ تو یہاں وَاذْكُرُوا نعمت، اچھا نعمت اللہ، یعنی اللہ کی نعمت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ احساس کریں۔ دیکھیں ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کروں، مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے کہ ایک آدمی غریب ہے، روزگار نہیں ہے، گھر نہیں ہے، اور 4-5 بچے ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، روزگار کا ذریعہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کھلے آسمان تلے انہوں نے کوئی چھپر وغیرہ ڈالا ہوا ہے، اور آدمی کی عمر 40 سال لگا لیں تو اب ایک انسان اس کو ایک یعنی کوئی مخیر آدمی یا جو بھی ایک انسان دیکھتا ہے کہ اس کو گھر دے دیتا ہے، رہنے کے لیے گھر دیتا ہے اور روزگار بنا دیتا ہے، کوئی دکان ڈال دیتا ہے، نوکری دے دیتا ہے، جو بھی بچوں کے لیے کپڑے، خرچہ پانی سب کچھ انتظام کر دیتا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جس پہ انعام کیا ہے، جس پہ یعنی جس شخص نے اس پر نظر کرم کی ہے، تو کیا یہ اپنے محسن کو جاننا نہیں چاہے گا، دیکھنا نہیں چاہے گا، یا اس سے یہ معلوم نہیں کرنا چاہے گا کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو، اس میں تمہارا کیا مطلب ہے، کیا تم چاہتے ہو؟ یقیناً ایسا چاہے گا، وہ اپنے محسن کو دیکھنا بھی چاہے گا، اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہے گا اور اس کی خدمت بھی کرنا چاہے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ انسان کا دنیا میں وجود اللہ کی محبت کا اظہار ہے، ایک بلند مقام اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے،
اور اس کے لیے جگہ اس نے بنائی ہے جنت۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کے لیے بنائی ہے کیا ہے؟ جنت بنائی ہے۔ اس انعام کو عطا کرنے کے لیے جو جگہ ہے وہ اس کا نام کیا ہے؟ جنت۔ جنت میں لے جانا چاہتا ہے، ہماری منزل جنت میں ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ تو ایک عارضی ٹھکانہ ہے، یہ میں نے آپ کو عرض کی بھی تھی۔ اور اب دیکھیں انسان اگر اپنے رب سے غافل ہو کے زندگی گزارے تو یہ زندگی کا مطلب پھر کیا ہو گیا؟ انسان اگر اپنے رب کو بھول کے زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو محسوس بھی نہ کرے، دیکھیں ظاہری طور پہ آپ لے لیں نا، ظاہری طور پہ بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو آپ کی بنیادی ضروریات پورا کر رہی ہیں۔ سورج جو ہے کا اور فائدے تو علاوہ جو ہے، یعنی سورج کے تو کافی فائدے ہیں، لیکن رات اور دن جو ہے، رات اور دن اسی کے ذریعے بدل لیں، سورج کے ذریعے۔ آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ بس ہر وقت دھوپ نکلی ہو اور کبھی نہ شام ہو نہ صبح ہو اور نہ رات ہو، بس دوپہر کا وقت؟ یہ تو ہم تصور نہیں کر سکتے نا۔ تو موسم اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں، یعنی دھوپ جو ہے کبھی سورج یعنی چلا جاتا ہے، اونٹ میں ہو جاتا ہے تو مغرب میں ڈوب جاتا ہے تو رات چھا جاتی ہے، جب مشرق سے نکل آتا ہے تو دن ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ساری نعمتیں ہیں، اور میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں وَاذْكُرُوا، آپ یعنی یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے نا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی نعمتیں میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ ہمارا بال بال جو ہے اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی دوسری بات ہے نہیں۔ ہم اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کا ارادہ ہوا تو میں موجود ہو گیا۔ اب دیکھیں 1956 جو ہے میری پیدائش ہے، تو 1955 میں تو میں نہیں تھا، ابھی میں موجود ہوں، انشاءاللہ جلد ہی میں اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلا جاؤں گا۔ تو اس وقت میرا جو وجود ہے تو مجھے کیا، اور جو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں مجھ پر، ہر ایک پہ ہے، لیکن میں اپنی تذکرہ کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے پیدا کیا، پیدائش میری صورت بنائی، اور ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک مجھے رکھا، مجھے خوراک ملتی رہی۔ جب میں باہر نکلا تو میرے لیے خوراک کا انتظام تیار تھا، میری ماں کا سینہ دودھ سے بھر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور بس وہی میری پہلی خوراک تھی۔ تو اسی طرح ہوتے ہوتے آپ دیکھ لیں میری اس وقت جو ہے کیا شکل ہے، بوڑھے آدمی کی صورت میں آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، لیکن جب میں پیدا ہوا تو اس وقت بچے کی کیا صورت ہوتی ہے، لیکن اس وقت وہی بچہ آپ کے سامنے بوڑھے کی شکل میں ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، پرورش ہے، اس کی تربیت ہے، اس کی ربوبیت ہے، اور ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اب میں اللہ کو بھول کے زندگی کو اتاروں، یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا، آپ خود سوچ لیں۔ انسان اپنے مربی ہی کو بھول جائے۔ یہ جو ہوتا ہے نا، بچہ 2 سال کا ہوتا ہے، سال کا ہوتا ہے، تو وہ ہر وقت ماں ماں، باپ کو اتنا نہیں پہچانتا، ماں 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 ماں، امی، جو کچھ بھی کہتا ہے تو اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تو یعنی ماں سے زیادہ ہے رتبہ اللہ تعالیٰ کا۔ ماں تو ایک ذریعہ ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہماری اصل جو ہم اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ نے چاہا تو میرے لیے سارا انتظام کر دیا، بہت بڑا انتظام ہے یہ۔ تو اچھا وہ نعمت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری روح کو منتخب کیا اپنے لیے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہم تو ایک دھوکے کا شکار ہو گئے کہ آپ دیکھ لیں وہ دھوکہ تو آپ کو بھی لگا ہوا ہے کہ آپ یہ خیال کر رہے ہیں کہ میں تو دنیا کے لیے بنایا ہوں، اللہ تعالیٰ نے، میں بنایا گیا ہوں دنیا کے لیے، میں نے دنیا کمانی ہے۔
آپ دیکھ لیں اپنے بچوں کو، خود آپ تمام لوگوں کا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے. یہ تو منزل نہیں ہے، یہ تو آپ سے رہ جائے گی، آپ تو اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے ان حالات میں. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ. تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پہ کی ہے. تو وہ نعمت جو ہے، اب یہ دیکھیں میرا اپنا وجود جو ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. میں نے یہ ذمہ داری جو ہے دینا چاہیے آسمان اور زمین اور پہاڑوں کو، تو وہ ڈر گئے اس سے اور انکار کر دیا. انسان نے وہ ذمہ داری اٹھا لی. خیر وہ تو ایک الگ بات چیت ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری تو کسی اور مخلوق نے اٹھائی نہیں، انکار کر دیا. آپ نے یہ ذمہ داری اٹھا لی. تو آپ کی ذمہ داری کیا تھی کہ ہاں ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. یہ آپ نے وعدہ کر لیا. اذ قلتم سمعنا واطعنا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے یوم الست کو جو ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر کے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، وہ کیا وعدہ تھا؟ الفاظ کیا ہیں کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا تم میری اطاعت نہیں کرو گے؟ اذ قلتم سمعنا واطعنا، یہ معاملہ وہاں سے جوڑ رہا ہے کہ جب تم نے کہا کہ ہم سنیں گے اور اطاعت بھی کریں گے، تو ہمارا رب ہے، تیری نہ سنیں تو کس کی سنیں گے؟ دیکھیں اس طریقے سے کچھ گہری غفلت ہے. مثال کے طور پہ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ کارخانہ ہے، اس میں ایک جنرل مینیجر کی اپوائنٹمنٹ ہے اور مالک ایک اپوائنٹمنٹ اناؤنس کرتا ہے، اس پہ ایک سلیکشن بھی ہو جاتی ہے. ایک انسان ہے تو وہ سلیکشن ہو جاتی ہے. اب ایک کمرہ جو ہے وہ مالک کا ہے، ایک جگہ مالک بیٹھتا ہے، دوسری جگہ جو ہے جنرل مینیجر کی ہے. اب کارخانے کو چلانا ہے، مالک کی مرضی سے جنرل مینیجر چلائے گا. یہ میں مثال دے رہا ہوں، مطلب آپ ذرا ریلیکس ہو جائیں، اتنا میں آپ کو گھماؤں پھراؤں گا نہیں، آسان مضمون ہے، اس کو ذرا سنیں. جنرل مینیجر ظاہر ہے جی ایم جو ہے وہ پھر سارا، اگر اس میں صلاحیت ہوتی ہے تو سارا کارخانے کو کنٹرول کرتا ہے. جو سامان آ رہا ہے، جو پروڈکشن ہو رہی ہے اور یہ وہ ساری چیزیں جنرل مینیجر. تو تنخواہ مقرر ہو گئی 50 لاکھ روپے مہینے کے جنرل مینیجر کو ملیں گے، بہت بڑا کارخانہ ہے، چلیں ڈن ہو گئے. مکان ملے گا، کھانا وغیرہ، نوکر چاکر، گاڑی، یہ سب کمپنی کی طرف سے ہوگی. اب وہ جب صاحب آتے ہیں، جنرل مینیجر صاحب آتے ہیں اور سوٹ بوٹ پہن کے یہ وہ، تو وہ جو مالک ہے جس نے اسے اپوائنٹ کیا ہے، جس نے اسے گھر دیا ہے، جو اسے ساری نعمتیں دے رہا ہے، اس کو پہچاننے سے ہی انکار کر دے. اور ایک جو یعنی تیسرے درجے کا نوکر ہے کارخانے میں، اس کے استقبال کے لیے، مطلب جس دن وہ آتا ہے تو سارے لوگ جو ہیں، مالک جو ہے اپنے ملازمین کو ساتھ لے کے جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھئی جنرل مینیجر صاحب آ رہے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں. وہ جب آتا ہے اور گاڑی سے اترتا ہے تو وہ مالک کو تو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا اور نہ مالک کی طرف دھیان دیتا ہے وہ جی ایم صاحب جو ہیں، بلکہ ایک تیسرے چوتھے درجے کے ایک قاصد سے، ایک نائب قاصد سے وہ ہاتھ ملاتا ہے، گلے ملتا ہے اور اس کو جو ہے پروٹوکول دے دیتا ہے مالک کا، نوکر کو.
وہ کارخانے کا ادنا نوکر ہے، جھاڑو لگا رہا ہے، یہ وہ کام کر رہا ہے، اس کو پروٹوکول کرتا ہے مالک کا۔ جی ایم صاحب جو ہیں وہ ایک ادنا نوکر کو پروٹوکول دے دیتے ہیں، اس سے توقعات رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے مجھے اپوائنٹ کیا ہے، یہی میرے یعنی ساری نعمتیں جو ہیں یہ نائب قاصد مجھے دے گا۔ کچھ ایسی صورتحال ہے سامنے کرام کہ ہم نے اپنے اصل رب کو بھلا کے مخلوق سے توقعات وابستہ کر لی ہیں، مخلوق سے توقعات وابستہ کر لی ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، سوچیں لیں، میں مثال تو میں نے دے دی، باقی تو آپ کی سوچنے کی بات ہے۔ یہ اصل رب ہے، اسی کو ہم نے بھلا دیا ہے، جس سے ہم نے روز الست وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم نے تیرے ہی سامنے سر جھکانا ہے، تیری سننی ہے اور تیری ماننی ہے، سمعنا و اطعنا۔ اور یہاں آ کے آپ کیا خیال ہے؟ ابو جہل کے بارے میں کیا رائے آپ؟ مدینے کے یہود جو تھے، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ۔ فرعون جس کے پاس اللہ نے خاص طور پہ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، وہ تو سرکش ہو گیا ہے مجھ سے، اور اس سے نرمی سے بات کرو تاکہ وہ سمجھ جائے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ فرعون، نمرود، قوم عاد، قوم سمود، ان سب نے اپنے رب کو بھلا دیا۔ رب کا جب پیغامبر آیا، کل قد کذب الرسل فحق وعید، تمام قوموں نے پیغمبروں کی تعلیمات کو جھٹلا دیا، اللہ کے عذاب کا مستحق اپنے آپ کو بنا لیا۔ آج سامعین اکرام کیا صورتحال ہے؟ اللہ کی نعمت کو نہ ہم محسوس کر رہے ہیں۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، جو اس نے تم سے وعدہ کیا تھا، جو نعمتیں ہیں اس کو یاد کرو، جو تم نے وعدہ کیا تھا اس کو یاد کرو۔ اب یہ کلمہ طیبہ جو ہم پڑھتے ہیں نا طوطے کی طرح، یہ تو دراصل ایک معاہدہ ہے، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، لیکن ہمیں تو نہ اس کو وعدہ سمجھتے ہیں، بس دو چار آنے پہ جھگڑا ہو جاتا ہے تو بس وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہیں کی ہے، اور وہ وعدہ جو پکا وعدہ، میثاق، یہ عہد الست کیا ہے؟ یہ تو میثاق تھا نا۔ پھر ہم مسلمان جو ہیں، یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، یہ دراصل ایک وعدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وعدہ ہے، یہ وعدہ ہے کہ سمعنا و اطعنا، یہ اس بات کا وعدہ ہے۔ وقالوا سمعنا و اطعنا، سارے جو ہیں دیکھیں اب صورتحال اس وقت کیا ہو رہی ہے، کن چیزوں میں آپ مشغول ہیں، آپ دنیا میں مشغول ہیں، دنیا ہی آپ کو محبوب ہے، دنیا ہی آپ کا مقصود ہے، دنیا ہی آپ کو مطلوب ہے، اور آپ دنیا ہی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا سے آپ کی توقعات ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ۔ ہم نے تو مخلوق کو خدا بنا لیا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے، یہ بات تو قرین انصاف نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ جو دینے والا ہے، جو مالک ہے، جو مولا ہے، اس کو ہم بھلا کے دنیا سے مانگ رہے ہیں۔ آج پاکستان کا، ویسے ایک بات کروں، جو پاکستان کا، اہل پاکستان کا نعرہ کیا ہے؟ یا بے ایمانی تیرا اسرا۔ تو بے ایمانی والی زندگی ہے، تو یہ بات تو مطلب غلط ہے
کہ ایسا ہم کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سمعنا و اطعنا، اللہ کی سننا چاہیے، اللہ کی ماننا چاہیے، اللہ کا تقوی، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، جو تمہارے سینوں میں کھچڑی پک رہی ہے نا دنیا کی، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہی ہے سامعین کرام کہ ہم نے باطن کو بھلا کے ظاہر کو اپنی منزل بنا لیا ہے، اللہ کو بھلا کے دنیا کی طرف ہم متوجہ ہو گئے ہیں۔ ویسے ہی آپ پکارتے رہتے ہیں حج پہ جب جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ ویسے ہی آپ پکارتے ہیں۔ ظاہر ہے بہت سے لوگ آپ میں سے گئے ہوں گے یا چلے جائیں گے، تو یہ نعرہ لگانا وہاں واجب ہے جب آپ احرام پہن لیتے ہیں، لیکن یہ نعرہ صرف حج کا تو نہیں ہے، یہ جب آپ یعنی ذمہ داریاں آپ پہ لاگو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس وقت آپ کو یہ نعرہ لگانا چاہیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور یہ ساری زندگی ہر روز یہ نعرہ آپ کو لگانا چاہیے۔ اپنے رب کو لبیک کہتے ہوئے آپ کو اٹھنا چاہیے، لبیک کہتے ہوئے آپ کو سونا چاہیے۔ ہم تو الٹ ہیں، الٹ، اباؤٹ ٹن، ہمارا رخ تو پھر گیا ہے، رب سے مخلوق کی طرف ہمارا رخ پھرا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ تمام معاشرہ، یہ تمام لوگ، یہ تمام مسلمان کتنے ہیں؟ 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ یہ سب انہوں سب کو دنیا کو لبیک کہہ کے جی رہے ہیں، دنیا کے سامنے سجدہ ریز ہیں، ہم دنیا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ دنیاوی مفادات آپ دیکھ لیں، مفادات دنیاوی کو آپ دیکھ لیں، ہم مفادات دنیاوی کے تابع ہیں، اس کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے، ہمیں وہی مطلوب ہے، دنیاوی مفاد مطلوب ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں، میں تو کچھ کہہ نہیں رہا، آپ اپنے متعلق خود اندازہ، اگر ایسا ہے کہ آپ دنیاوی مفاد کے سامنے جھکے ہوئے ہیں تو یہ بات نوٹ کر لیں، آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں آپ کا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آگ ہے، آگ کے سوا ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ لن یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا۔ جو لوگ یعنی انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے، یہ ابھی ہم نے گزشتہ صورت میں پڑھا تھا نا 168 نمبر، ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا۔ جو لوگ ناشکرے ہیں اور اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس حالت میں جب مر گئے، یہاں تھوڑا سا یہ محذوف ہے کہ اسی حالت میں یہ مر گئے، تو ثم ماتوا وہم کفار ولیست التوبۃ ماتوا وہم کفار۔ تو یہاں یہی ہے کہ لم یکن اللہ، ظلموا کفروا وظلموا، اب یہ دونوں چیزیں ہم پہ فٹ آتی ہیں، ناشکری، ہم ناشکرے بھی ہیں، اپنے اوپر ظلم بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر اے مسلمان، اگر اسی ناشکری اور ناقدری کی حالت میں تم مر گئے اور اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے، تو تمہیں میں بخشوں گا نہیں، تمہیں ایک راستہ دکھاؤں گا جہنم کا، ہمیشہ اس میں رہو گے۔ ہمارے ذہنوں میں کچھ کھچڑی پک رہی ہے کہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، کوئی بات نہیں، عمل کریں یا نہ کریں، جنت میں تو جائیں گے، آخر کار جنت میں جائیں گے۔
یہ بہت میں سنتا رہتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال ہماری جو آج کی آیت ہے اس کے بارے میں آپ غور کریں، یعنی تھوڑا سا دیکھیں، درس ختم ہو جائے اور چلیں، جس وقت بھی آپ کو ذرا ٹائم ملے آپ گھٹنوں میں سر دے کے ذرا سوچیں کہ کیا میں اس کا مصداق تو نہیں ہے، کیا یہ آیت میرے لیے ہے، کیا میں اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ میں نے توڑ دیا ہے، کیا میں اپنے رب کا ناشکرہ ہوں، کیا میں اپنے رب کی سنتا ہوں اور مانتا ہوں یا اس کے لیے تیار ہوں، کیا میں متقی ہوں؟ تو آپ کے دلوں کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر آپ ایسے ہیں تو اپنی حالت کو بدلنے کی ضرورت میں یعنی آپ کو اپنی حالت بدلنے کی ضرورت ہے اور آپ کو رب کی طرف رجوع کی ضرورت ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت، خالص توبہ کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیں، وقت کم ہے۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت جو اس نے تم پہ کی ہے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور وہ وعدہ جو اس نے تم سے لیا ہے، پختہ عہد و پیمان۔ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تم نے یہ کہا کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت قبول کی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ اور خدا نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے قول لیا تھا، یعنی جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے خدا کا حکم سن لیا اور قبول کیا، اور اللہ سے ڈرو، کچھ شک نہیں کہ خدا دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔